آج یہاں تک لوگ کہنا شروع گئے کچھ مبلغ اور خطیب کہ یہ نہ دیکھو سید نمازیں کتنی پڑھتا ہے. کچھ تو ہے کہ عقیدہ جو بھی ہو صرف سید ہونا دیکھو. کوئی کہتا ہے صرف سید ہونے کے بعد پھر عقیدہ بھی دیکھو. اور کوئی کہتا ہے کہ عقیدہ دیکھو مگر یہ نمازیں نہ دیکھو. جبکہ جامع دعوت وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا. اب اس کا ذکر کا یہ جو ہم نے ساتھ لکھا عمل کی دعوت، اس بیس پہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں اور دوسرا کوئی پیچھے رہ گیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ دین کا ایک حصہ چھپایا جا رہا ہے اور اس کا اظہار وقت کی ضرورت ہے، چونکہ وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں اور ہمارے صالحین وہ روایت کرتے آئے ہیں. اور آج بھی اس طبقے کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جائے. اور اس سلسلہ میں جو الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو پیش نظر رکھا جائے. 202 صفحہ جو ہے اسی 23ویں جلد کا، اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا، ایک حدیث شریف یہ لکھی، اور ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا میں وہی کرتا ہوں. من ابطا بھی اعمالہ لم یسرع بہ نسبہ. من ابطا بھی اعمالہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نسب کام نہ دے گا. یعنی یہ حدیث شریف جو ہے سنن ابی داؤد کتاب العلم موجود ہے. اس طرح مشکات شریف میں من ابطا بھی اعمالہ، لوگ جس کو اس کے عمل نے سست رفتار کر دیا، عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، تو لم یسرع بہ نسبہ، اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکے گا. کہ عمل گننے پر جو پیچھے رہ گیا نسب اس کو آگے نہیں لا سکے گا. یہ سیاستہ کی حدیث پیش کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. وقول دیگر، اور دوسری حدیث بھی ہے، اور دوسری جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے. وہ کیا لفظ ہیں؟ اعملی یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنک ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس کے کا ترجمہ بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں. دوسرا قول یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کی بیٹی ہوں. یہ دو حدیثیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں 202 صفحے پر 23ویں جلد میں لکھیں. ادھر اسماعیل دہلوی سے جنگ لڑی اور وہ جملے لکھے کہ وہ یہ لکھ رہا ہے اور اس کا رد کیا، اور ادھر خود یہ حدیث لکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سیدہ پاک جن کو اپنا ٹکڑا قرار دیا ہے، بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نیچے 10ویں صدی کا یا 13ویں کا یا 14ویں 15ویں کا سید، وہ تو بڑی دور کی بات ہے. خود ڈائریکٹ جو بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فرمایا، اور صحیح مسلم میں ہے کیا فرمایا؟ اعملی، اعمل، اعملا، اعملو، اعملی، مؤنث کا صیغہ ہے. عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. یعنی اس میں یہ نہ کوئی ذہن میں لائے کہ ان میں کوئی کمی تھی. کمی نہ ہونے کے باوجود بھی تو دعوت دی جا سکتی ہے. جس طرح کہ نمازی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ہزاروں حکمتیں ہیں. یعنی اس میں ان کی کوئی تنقیص نہیں کہ سرکار یہ فرمائے، لیکن فرمایا تاکہ یہاں تو کمی نہیں، آگے جہاں کہیں کمی ہو تو وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے نانا جی کا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اور ہم نسل در نسل اتنی صدیاں بعد جب کہیں گے کہ ہم تو ان کی نسل میں سے ہیں، تو جو ڈائریکٹ ہیں نسل میں
ان کو وہ فرما رہے ہیں کہ ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بنت الرسول تو ہیں، فرمایا کہ اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، بیٹی تو یقیناً ہے، یہ نہ کہو کا مطلب کیا ہے کہ بطور فرض، یعنی بعد والوں کے لحاظ سے کہ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہم ان کے بیٹے ہیں تو ہمیں پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نسب کا فائدہ ہونا، دوسرا ہے عمل کا ضروری ہونا۔ تو نسب کا فائدہ برحق ہے اور عمل بھی ضروری ہے، یہ ہے صراط مستقیم اور اہل سنت کا عقیدہ۔ نسب کا فائدہ نہ ماننا یہ ناسبیت خارجیت ہے، اور عمل کی باقاعدہ چھٹی دے دینا یہ تفضیلیت رافضیت ہے۔ یعنی یہ سارا فرق سامنے رکھ کے نظریہ سمجھا جا سکتا ہے اور پھر اس پر آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور یہ ہے اصل سیادت کی تعظیم، کہ انہیں کوئی دھوکہ نہ دے۔ یعنی آج یہ تقریریں کہ یہ نہ دیکھو یہ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، تو اس میں انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ باقی امت پر تو نمازیں فرض ہیں اور تمہارے لحاظ سے کوئی نہ دیکھے۔ تو عمل کے لحاظ سے کسی کے بارے میں چھٹی کا گمان کرنا، اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اہم لکھا ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، حصہ چہارم کا۔ آپ نے مطلقاً پیر عارف سید ہوں یا نہ ہوں، ان کے لحاظ سے آپ نے یہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ازیں جا کسے گمان نہ کند کہ عمل عارفاں محض از برائے تقلید طالباں است و عارفاں را بعمل احتیاج نیست۔ جس وقت آپ نے کہا نا کہ جو عارف ہیں انہیں اس لیے بھی عمل کرنا چاہیے کہ لوگ ان کو دیکھ کے عمل کریں، اور اس سے یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے پھر اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ لوگ عمل کریں اور انہیں خود تو ضرورت نہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، پر یہ گمان نہ کیا جائے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ فلاں ہستی کو اب عمل کی ضرورت نہیں، وہ سید ہو یا غیر سید۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ این خود عین الہاد و زندقاست، کہ یہ سمجھنا کہ فلاں کو عمل کی ضرورت نہیں، یہ زندیقیت ہے، یہ الہاد ہے، یہ بے دینی ہے۔ تو ہر بندے کو عمل کی ضرورت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ اب آپ نے یہ دونوں حدیثیں پیش کر کے فارسی میں لکھتے ہیں، بَأَعْلَى صوت ندا کند، بَأَعْلَى صوت ندا کند، کہ یہ دونوں حدیثیں بلند آواز سے ندا کر رہی ہیں۔ کیا ندا کر رہی ہیں؟ کہ شرافت نسب کہ اکثر جوہال بسبب جہالت و حماقت و از عدم واقفیت حالات بزرگان دین و سلف صالحین و صحابہ کاملین و انبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بدا مباحات می کند نزد حق تعالی بچیز نمی ارزد و بمنزلہ حبا ام منصور باشد کما قال اللہ تعالی والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ جو آپ نے کیا، فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں دونوں، ایک کیا من ابتا بھی عملہ لم یسر بھی نسب، ایک یہ حدیث، اور دوسری ولا تقولی اعملی یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں حدیثیں بلند آواز سے یہ فرمان اعلان کر رہا ہے کہ شرافت نسب درمیان میں اب ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہے، آگے حکم ہے شرافت نسب کہ اکثر جاہل لوگ جہالت و حماقت اور بزرگان دین کے حالات اور سلف صالحین اور صحابہ کاملین اور انبیاء مرسلین کے حالات سے واقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک بے وقت ہے۔
مثل ہبا منصورہ ہے، ایک کا بے وقت ہے اور دوسرا ہبا منصورہ، یعنی جب کمرہ بند ہو، دن کے ٹائم اندر اندھیرا ہو اور چھوٹی سی کرن داخل ہو رہی ہو تو باریک ذرے اس میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جو لائن بن جاتی ہے، وہ ہبا منصورہ۔ تو دو طرح رد کیا، وہی شرف نسب جس پر اتنی دلیلیں دیں، وہی شرف نسب جس کے اتنے فضائل بیان کیے، لیکن اسی شرف نسب پر کسی کا فخر کرنا اور عمل چھوڑ دینا، اس کو جہالت قرار دیا۔ تو فائدہ یقیناً ہے، مگر اس پہ فخر کہ جس کی بنیاد پر خود جن کی طرف نسبت ہے ان کا دین چھوڑا جا رہا ہو، شریعت چھوڑی جا رہی ہو۔ یہ تو ہے صرف عمل چھوڑنا، ایک ہے پھر آگے بغاوت کرنا اور پھر اس پر اعتراض کرنا، وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے۔ تو اب یہ الفاظ میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نسب کام نہ دے گا، یعنی اس کا نسب، یعنی اس کو نسب جو اوپر اس کا ہے وہ کام نہ دے گا۔ دوسرا قول یہ کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ یہ فرمان بلند آواز سے اعلان کر رہا ہے کہ شرافت نسب کے اکثر جاہل لوگ جہالت و حماقت اور حالات بزرگان دین سے واقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں۔ یعنی فخر کرنا کس بیس پر ہے؟ فخر کرتے ہیں، فرمایا فخر کرتے ہیں جہالت نمبر 1، حماقت 2، اور حالات بزرگان دین و سلف صالحین و صحابہ کاملین و انبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ناواقفیت کی وجہ سے، یعنی انہوں نے حقیقت طور پر ان کو پتہ نہیں کہ جو کسی ولی غیر سید کی نسل میں سے ہونے کی بنیاد پر، کسی عالم دین کی نسل میں سے ہونے کی بنیاد پر فخر کر کے عمل چھوڑ رہے ہیں۔ یہ فخر کرنے کا مطلب ہے ترک عمل، یعنی محض تذکرہ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا وہ علیحدہ چیز ہے کہ وہ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کریں کہ وہ فلاں ولی کی اولاد میں سے ہے، اس کا رد نہیں۔ یعنی وہ فخر اور تکبر کی جس کی وجہ سے وہ کہیں کہ ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، یہ تاثر دیں، تو اس پر آ کر آپ نے فرمایا کہ یہ جہالت، حماقت اور ان ہستیوں سے ناواقفیت کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ یہ جو فخر کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت ہے، مثل ہبا منصورہ ہے، یعنی اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو فخر کرتے ہیں اور یہ جو ترک عمل ہے اس سے پھر روکنے کے لیے کہ عمل کریں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ساتھ لکھا، اور باقی اس پر اتنی دلیلیں دی کثرت کے ساتھ کہ نسب کا فائدہ ہے۔ وہ سادات کرام کا نسب تو بڑا اونچا ہے، عام صالحین کے نسب کا بھی فائدہ ہے، اس پر بھی دلیلیں دیں۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ نسب کے فائدے کی نفی جو نواسب اور خوارج، دوسری طرف ہے ایک تو مرجیہ کا مذہب جن کے نزدیک عمل کی کوئی ویلیو ہی نہیں، اور پھر یہاں پر تفضیلیہ اور روافض کا کہ جس کی بنیاد پر کہ یہ لوگ عمل کے محتاج ہی نہیں، عمل اور اسلام تو ان کے ساتھ پیدا ہوا، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہ عمل ہوتا ہے منزل پر پہنچنے کے لیے، تو یہ تو ولادت کے وقت ہی منزل پر پہنچے ہوئے تھے، ان کو عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں وہ کرتے ہیں، تو اس کے رد میں یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب شریعت اپنی زبان سے اپنی دختر کو جو بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں فرما رہے ہیں اعملی کہ آپ عمل کرو،
تو ان سے بڑی پہنچی سرکار کون ہو سکتی ہے، اور ان سے بڑا تقویٰ کس کا ہے، اور پرہیزگاری یعنی یہ عام جو دعوت دی جا رہی ہے جن کو، تو اس بنیاد پر وہاں بھی فرمایا کہ عمل کرو، اور جب عمل کا معاملہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، وہاں عمل پیش کیا جائے گا، ولا تقولی، حالانکہ ہیں لیکن یہ اس خاص پس منظر میں کہ وہاں جواب میں یہ عمل ہوگا اور وہاں جواب میں یہ جملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ لکھ کر آپ نے فرمایا یہ دونوں حدیثیں یہ بتا رہی ہیں اگلی بات، اور اس کے تحت پھر آپ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ آپ نے اس سلسلہ میں مزید جو ذکر کیا ہے وہ اسی جلد کے 205 صفحے پر ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تحقیق مقام و مقال بکمال اجمال یہ ہے کہ مدار نجات تقوی پر ہے، نہ کہ محض نسب پر، مدار نجات تقوی پر ہے۔ اور اس میں یہ فرمایا کہ حدیث من ابطا بعملہ لم یسرع بہ نسبہ کے یہی معنی ہے، مطلب یہ ہے کہ شرف نسب کے فائدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا جائے، اور ساتھ جو دوسرے معنی لے رہے تھے اس کا رد کیا۔ کیا معنی نہیں ہے؟ نہ یہ کہ فضل نسب شرن محض باطل و مہجور و ہباء منصور، یہ ہے رد ان کا، نواسب کا اور خوارج کا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فضل نسب باطل ہے، فضل نسب مہجور ہے، فضل نسب کا فائدہ نہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری بات غلط ہے، فضل نسب کا فائدہ ہے، اس کو مہجور اور ہباء منصور ماننا یہ درست نہیں۔ یا فرمایا شرافت و سیادت، اس کے بارے میں یہ کہنا نہ دنیاوی احکام شرعیہ میں وجہ امتیاز ہیں نہ آخرت میں، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ دنیا میں بھی ان میں امتیاز ہے شرافت سیادت کی بنیاد پر یا شرافت و سیادت کی بنیاد پر، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ آخرت میں بھی نافع یا باعث اعزاز نہیں، وہ بھی غلط ہے، حاشا ایسا نہیں، بلکہ شرع مطہر نے متعدد احکام میں فرق نسب کو معتبر رکھا ہے، اور سلسلہ طاہرہ ذریت آترہ خوشبو والی سلسلہ طاہرہ ذریت آترہ میں انسلاک و انتصاب ضرور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے۔ انسلاک کا منسلک ہونا یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونا، اور انتصاب یعنی اس نسب سے ہونا ضرور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے۔